السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں یا جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر جو بھی بچے حفظ کر رہے ہیں وہ اپنے حفظ کے وقت میں، پڑھائی کے زمانے میں قرآن شریف کے اوپر خوب دھیان دیں۔ الحمدللہ دھیان تو دیتے ہی ہوں گے، لیکن پڑھنے کے ساتھ میں کچھ اور بھی فکریں ان کے اوپر ہوگی، وہ ساری فکروں کو ہم قربان کرتے ہوئے قرآن شریف کے اوپر اپنا پورا توجہ لگائیں۔ دوسری بات، حفاظ کرام جتنے بھی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک دیا ہے۔ قرآن شریف کے اندر جو ہے ہمیں لگایا اور ہمارے دل کے اندر قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے جمایا، بہت بڑی سعادت ہے۔ اب دنیا کی کتنی بھی دولت ہمیں مل جاوے، دنیا کی بڑے سے بڑے ڈگری مل جاوے، یا دنیا کا بڑے سے بڑا مال مل جاوے، بڑے سے بڑا خزانہ مل جاوے، بہت بڑے ہم مالک بن جاوے دنیا کے، پھر بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک دیا ہے اس کے آگے ساری دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ہمارے اندر ایک خوشی ہو، ساری دنیا کی چیزیں ہمارے پیچھے، کلام پاک کو ہم آگے رکھنے والے بن جاوے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز فرائض دیے ہیں، ساتھ میں ہمیں کلام پاک دیا ہے، تو ہم کلام پاک کی محنت سرسری طور پر نہ کریں، اس کو تھوڑا فکر کے ساتھ لیں کہ ہمیں موت تک اس کو بچانا ہے، اس کی عظمت ہمارے اندر ہو، کلام پاک کی محبت ہمارے اندر ہو، تلاوت کرنے کا جذبہ، فکر ہو، پابندی ہو، کم سے کم روزانہ ہم کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جاوے ایک پارہ کی تلاوت ہم نہ چھوڑیں۔ چاہے ہم کاروبار میں ہوں تو وقت نکالے، جہاں کہیں بھی ہو وہاں ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفظ قرآن دیا ہے، حفظ کرایا ہے پورا قرآن پاک، ہم حفظ تلاوت کر لے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ مسجد میں جا کر کونے میں بیٹھ کر تلاوت کریں، یا ہمارے گھر کے ایک کمرے میں الگ بیٹھ کر تلاوت کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں تھوڑا سا وقت نکال کر کلام پاک کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ رہی بات ہم حافظ بننے کے بعد تراویح کے لیے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم 4 رکعت پڑھاتے ہیں، کبھی 8 پڑھاتے، کبھی 12 پڑھاتے ہیں، لیکن ہم 20 رکعت اکیلے پڑھانے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارے اندر ہمت بھی ہے تو ہمارے دیہاتوں میں یا ہمارے شہروں میں ماحول بنا ہوا ہے کہ 2 حافظوں کو رکھا جائے، 3 حافظوں کو رکھا جائے۔ نہیں، یہ ساری رسموں کو ہمیں ختم کرنے کے لیے آگے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک دیا ہے، ہم 1.25 پارے کے اندر جس طرح کے 27 رات کی پورا کرنے کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق 1.25 پارہ ہم پڑھیں گے اور پورا مہینہ پڑھائیں گے، 20 رکعت پڑھائیں گے۔ چاہے ہم شروع میں 1.25 پڑھاوے، بعد میں 1 پڑھاوے، اس کے بعد آدھا پڑھاوے، کتنا بھی پارہ ہم پڑھاوے، لیکن پوری 20 رکعت اکیلے پڑھاوے، اس بات کی کوشش، فکر اور محنت کریں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت حفاظ کرام کو جمع کر کے طے کریں گے کہ تراویح کی انشاءاللہ پریکٹیکل مشق کریں گے۔ نماز کے اندر روزانہ 20 رکعت 1.25 پارے کے اندر ہم پڑھیں گے یا سنیں گے، 2 کام کی ترتیب بنائیں گے۔ ایک زیادہ حافظ ہے تو ایک دن ایک حافظ صاحب پڑھائیں گے، دوسرے دن دوسرے حافظ صاحب پڑھائیں گے، لیکن 20 رکعت کی پورے سال کی محنت کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 11 مہینے ہم
اپنے اعتبار سے پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آوے تو پورا جی لگا کر ہم یاد کرنے بیٹھ جاوے، یہ انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی۔ رمضان میں کوشش کریں گے، تلاوت زیادہ کریں گے، لیکن خالص تراویح کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑے۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ رسم ہے، اس کو ہم ختم کریں گے، اور ہمیں کبھی بھی جہاں کہیں بھی جتنا بھی موقع ملے، 1.25 پارہ پڑھانے کا، 2 پارہ پڑھانے کا، 5 پارہ پڑھانے کا، 10 پارہ پڑھانے کا، جتنا بھی موقع ملیں گے ہم ہمیشہ کے لیے تیار رہیں گے۔ ایسا مکمل ہمارا قرآن شریف ہو جاوے، ایسا ہم اللہ پاک ہمیں سید حافظ بنا دے، اس لائن کی محنت بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے، کوشش کریں گے، اور اللہ سے رو رو کر راتوں کو اٹھ کر دعا بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، ہم بوٹات سے شروع کریں گے، انشاءاللہ اس کی خیر پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ قرآن شریف کی محنت ہے، یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی بولیں گے، لوگوں کے نظر میں اس کے بارے میں کوئی بھی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو اللہ کے لیے کلام پاک کو آخری سانس تک باقی رکھنے کے لیے، اور قبر کے اندر بھی، موت کے وقت بھی، قبر کے وقت بھی، اور میدان محشر میں بھی قرآن شریف ہمارے ساتھ رہے، اس لائن کی فکر اور محنت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ کچھ حالات آئیں گے، بعد میں پھر انشاءاللہ حالاتوں میں سے پار ہو جائیں گے، صبر کریں گے، ہم استقامت رکھیں گے، اپنے آپ کو جمائیں گے قرآن کریم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آئیں گی، لوگ اور جڑتے جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی خیر پھیلتی جائیں گی۔ تو تمام حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ دنیاوی معمولی تنخواہ کے لیے، معمولی کاروبار کے لیے ایک کلام پاک کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، اور قرآن کریم ہمارا کمزور ہو، ہماری یادداشت کمزور ہو، ایسی محنت سے ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم تو قرآن شریف کو ہر حال میں آگے رکھیں گے، باقی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ہم بعد میں کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، چندہ بھی کریں گے، مدرسے کا کمیٹی کا ہم عہدہ بھی سنبھالیں گے، ممبر بھی بنیں گے، جو بھی سنستھائیں چل رہی ہے اس کے اندر ہم سارا ساتھ سہکار دیں گے، لیکن قرآن کریم کو پہلے مکمل کریں گے، باقی چیزوں کو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ یا ساری چیزوں کو کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کو بھی مکمل ساتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت نکال کر ساری چیزوں کا ہم کام کرتے کرتے قرآن شریف کی پابندی کے لیے ایک ٹائم وقت نکی کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام بھائی اس کے بارے میں سوچے، فکر کرے، اور جتنا ہو سکے اتنا ہمیں ساتھ سہکار دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔